اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج آیت نمبر 84 سے، اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ یہ آیت نمبر 84 میں اب اور شدید بات آ رہی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا۔ بنی اسرائیل نے تو حد پار کر دی، تو کیا مسلمان بھی اس طرح اس نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ تو اس میں بتایا گیا کہ اپنوں کا خون بہایا گیا، اپنوں کو اپنے جگہ سے نکالا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ یہ سب نہیں کریں گے، اچھی بات کریں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اس سے پہلی والی آیت یہی تھی نا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، حسن سلوک کریں گے، قریب والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ سب کام کرنے کا عہد کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے خون بہا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، پیچھے کے آیتوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کیا کہ مسلمان لگ بھگ وہی کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔ اپنے ایک گروپ کو وہ لوگ فریق ٹھہراتے تھے، فرقہ بولتے تھے، پھر اس کو کافر بولتے تھے، اور اس کے لیے دلیل بھی لاتے تھے۔ یہ عالم طبقے کے جو لوگ ہیں نا، جیسے وہ اگر کرپٹ ہو جائیں، غلط ہو جائے، تو ورڈ کا ہیر پھیر کرنا بڑی آسانی سے جانتے ہیں، تو اس طرح سے وہ غلط دلائل بھی بنا لیتے ہیں، اور غلط دلائل بنا کے ایک دوسرے کو کافر بھی ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اور اتنا ہی تک نہیں جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا قتل کرنے کا بھی، جو اچھے اچھے لوگ ہیں ایک دوسرے کے، یا تو برے لوگ ہیں جو بھی ہے، ان کے قتل کرنے کا بھی دلائل لے آتے ہیں۔ تو یہ سب چیز اچھی طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، امت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ جبکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو مسلمان ایمان لائے تھے، صحابہ سب ایمان لائے تھے، لیکن عیسائی کا کیا معاملہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے بارے میں بات کرتے تو وہاں دیکھیے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں بات کرتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے، وہاں پر دعوت دیتے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ٹھہراتے، اور عیسائیوں کے پادری کو ٹھہراتے اور ان کو دعوت دیتے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک نبی، وہ بھی فریق نہیں، وہاں جو عیسائیوں کی جماعت، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا ٹھہرایا ہے، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی سورہ میں یہ بتا دیا ہے کہ کتنا بڑا بات ہے۔ سورہ مریم میں بتا دیا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین تو کیا کیا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کتنا غصہ ہوتا ہے، کتنا ناپسند کرتا ہے اسی بات کو۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد، اور یہ مکی سورہ ہے، اور یہ مدینہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد میں ٹھہرا دیا؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ سارے کائنات کا مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ حکم دینے کا حق رکھتا ہے، فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کس کو سزا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ یہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم حاکم نہیں بن سکتے، الحاکم تو صرف اللہ ہے، ہمیں الحاکم نہیں بننا ہے، یہ بگاڑ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا حق ہوتا ہے غصہ کرنے کا، تو ہمارا حق نہیں ہے بالکل۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ عبد ہیں۔ ایاک نعبد، عبد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جسے کہا جائے اٹھنے تو اٹھے، کھڑا ہونے تو کھڑا ہو، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے، اس کو غلام کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں۔ تو ہم ایک عبد ایک غلام دوسرے غلام کے اوپر اس طرح سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کا غصہ ان کے اوپر اتار سکتے ہیں؟
ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ ہے اور 2 بچیاں ہیں، تو ایک بچی دوسری بچے کا ایک گلاس توڑ دیتی ہے، تو دوسری بچی خوب ڈانٹنے لگتی ہے اس کو اور چھڑی اٹھا کے مارنے بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی اس کا باپ بولتا ہے کہ یہ حق تم کو کس نے دیا کہ تم اس کو مارو پیٹو؟ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے، ہم غلام کو نہیں دیا ہے کہ ہم اللہ کا غصہ ہم بندوں پہ اتارے، دوسرے بندوں پہ اتارے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا اور نہ ہی کرنے بولا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو نفرت کی آگ پھیلانا نا، یہ کچھ لوگوں کا شعبہ بن جاتا ہے اور اس طرح کی آیتوں کا وہ استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 85 میں، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنے کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ ایک حصہ پہ ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، ہم کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاکم بن نہیں سکتے۔ اور یہ ساری برائیاں یہودیوں میں تھی اور یہ ساری برائیاں لگ بھگ مسلمانوں میں گھس چکی ہے، اور یہی وجہ ہے فریق بننے کا، فرقہ بننے کا۔ قرآن ہمیں اس قدر آئینہ دکھاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے حصے پر ایمان نہیں لاتے۔ آیتوں کے اپنے فائدے کے لیے آیتوں کو اٹھاتے ہیں، جس آیت سے ہمارا مفاد نکلتا ہے وہ آیت اٹھا لیتے ہیں، اور جس آیت سے ہمارا مفاد نہیں نکلتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سسٹم چلتا ہے، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کو کافر ٹھہراتے ہیں، ایک دوسرے کو، دوسرے جماعت کو برا بولتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اشد العذابی، اشد العذابی۔ اب دیکھیے یہ سب سے سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ پہ دیکھیے عذاب کا الگ الگ نام آیا ہے، جیسے عذاب علیم۔ عذاب علیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت دردناک عذاب۔ پھر دوسرا لفظ ہے عذاب عظیم۔ عذاب عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا، اور بہت بڑا عذاب سمجھ لیجیے، جو ٹکا رہے گا، لگاتار رہے گا، بہت بڑا عذاب۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے ہے عذاب شدید۔ تو یہاں پر کون سا الفاظ استعمال ہوا؟ اشد العذاب، شدید عذاب۔ شدید مطلب بہت شدید، بہت زیادہ، بہت انٹینس عذاب۔ تو یہی ہے سب سے خطرناک عذاب۔ کن کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ہم یہ سب کر رہے ہیں، ہم مسلمان یہ سب کر رہے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی جماعت میں چل جائیے، ایک دوسرے جماعت کے خلاف یہ ہو رہا ہے، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ دشمنوں نے ہمارے ساتھ یہ حال کر دیا ہے، ہم کو ایسے معاملات میں پھنسا دیے، ایسے فرقوں سب میں پھنسا دیے، کیونکہ ہم لوگ قرآن کے اصل عربی سے دور ہو گئے، قرآن کا اصل مقصد سے دور ہو گئے، دین کا اصل مقصد سے دور ہو گئے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ آج مسلمان خود اس قدر خطرناک کام کر رہا ہے کہ ویل، جہنم کا سب سے خطرناک جگہ، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اشد العذاب، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم آج سبق نہیں لیے تو ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، ملحمۃ الکبریٰ کے لیے بہت کم وقت ہے۔
اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کی بات کی آیت ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اس کے بعد پے در پے بھیجے رسول، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ کیا جبریل علیہ السلام کے لیے الفاظ بھی یہی آیا ہے، روح القدس۔ تو کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، حالانکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ بہت سخت ترین بات ہے، اللہ کی بہت سخت ناراضگی دکھ رہی ہے ان باتوں میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار کچرا پھینکا جاتا، بار بار ان کو پریشان کیا جاتا، کبھی گوبر پھینک دیا جاتا، تو کبھی اونٹ کا اجڑی پھینک دیا جاتا، تو کبھی کیا کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت والے کہ برا ہی نہیں مانتے۔ ان کا دل قلب سلیم تھا، ان کا بچپن میں ہی جبریل علیہ السلام نے آپریشن کر کے ان کے دل کو قلب سلیم بنا دیا تھا، پاک دل بنا دیا تھا، معصوم دل بنا دیا تھا۔ اس لیے کوئی ان کو کچھ بھی بولتا، برا بھلا بولتا، وہ اس کا پلٹ کے جواب برائی میں نہیں دیتے تھے، کبھی بھی برائی میں نہیں دیتے، اچھائی میں دیتے تھے۔ اور یہی انہوں نے صحابہ سب کو سکھایا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کے سناتے، بتاتے کیا کرنا ہے، یہ قلب سلیم بنانا ہے دل کو۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، سورہ جمعہ کے اس ٹکڑے میں یہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَيُزَكِّهِمْ، کہ دل کو پاک کرتے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور یہ جب تک دل پاک نہیں ہوگا تب تک اسلام میں داخل ہونا ہی مشکل ہے، اسلام میں داخل ہونا ہی مشکل ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی ہے کہ پہلے تو اللہ کی آیتوں کو سمجھیں اور اس سے اپنے دل کو پاک کرے۔ علماء کہتے ہیں، اس دور کے امام بخاری وغیرہ جتنے بھی تھے، امام یہی کہتے تھے کہ ہم علم سیکھنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرتے، ادب سیکھتے، مینر سیکھتے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ سب سیکھتے۔ اسی لیے پہلے تو تزکیہ نفس، تزکیہ قلب یہ زیادہ ضروری ہے، دل کو پاک کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد قرآن سیکھنے کا، مطلب اس کے بعد قانون سیکھنے، شریعہ سیکھنے کا بات آتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قانون سیکھنا، پھر والحکمہ، تب حکمت تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سکھانے کا، اور اسی کو ہم کو لے کے چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ تو ہم اگر مسلمان بن کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ کی بات کو ثابت کرنا پڑے گا، فرشتوں کو، سارے مخلوق کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم ہی کنتم خیر امت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے الآمنہ تھاما تھا، اور ہم اس الآمنہ کو لے کے چلنے لائق ہیں۔ تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہی چیز بتایا جا رہا آگے کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، اور مریم علیہ السلام کے بھی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی چیز سکھایا کہ پہلے تو دل پاک کرنا ہے اور یہ ساری برائیوں سے بچنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی چیز سمجھایا جا رہا ہے۔ اور مریم علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے قرآن میں، کیونکہ اس کی ماں کو جو عزت دیا گیا ہے، ان پہ بنی اسرائیل نے جو تہمت لگایا تھا، اس تہمت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو یہ عزت و رتبہ دیا کہ کسی کے ساتھ نام نہیں جوڑا، کسی نبی کے ساتھ اس کے ماں باپ کا نام نہیں جوڑا جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تا قیامت تک ہمیشہ مریم علیہ السلام کا نام جڑا رہے گا۔ یہ عزت اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔
اور اتفاق کی بات نہیں ہے. دیکھیے قرآن کس قدر میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں بھی قرآن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. قرآن کوئی میتھس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو اندازتاً ایک ایک ورڈ کا حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک ایک کلمہ کا حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کے جیسی کی گئی. کہ اب اس میں کیا ہے، کیسے دیکھیے گا، یہ الفاظ جب آتا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا اس آیت میں، اس آیت تک میں اب تک 7 بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے اور 7 بار آدم علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے. تو یہ یہاں پر ہے. اب پورے قرآن میں 25 بار آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور 25 بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو یہ قرآن کا اپنا معجزہ ہے جو غور کرنے والوں کو دکھتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت علماؤں نے محنت کیا، ہمارے لیے آسان کر دیا غور فکر کر کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گائے بکری بن کے قرآن، اندھے بہرے ہو کے قرآن پڑھیں. ہمیں بھی غور فکر کرنا ہے، ان کی باتوں سے سیکھنا ہے، کیونکہ استاد کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آنے والے دور کو اور بہتر کرتا چلے. وہ افسوس کی بات ہے کہ امت میں زوال آیا کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پہ چلنے لگے اور انہوں نے قرآن پر غور فکر کرنا چھوڑ دیا. ابھی بھی وقت ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اسی کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. اور ایک چیز دیکھیے یہاں پر، جو جبریل علیہ السلام کو کیا کہا گیا، روح القدس. اگر آپ پڑھیے گا سورہ بقرہ میں تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، بنی اسرائیل، وہ لوگ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے، اور بائبل میں انہیں جبریل علیہ السلام کو مارک، جو ان کا ایک چیپٹر ہے، ورس نمبر 28 سے 30 میں، چیپٹر 2 ورس نمبر 28 to 30 میں یہی بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام کو امپیور اسپرٹ کہا گیا، امپیور اسپرٹ. اور اس کا الٹا کیا ہوتا ہے، پیور. پیور کو عربی میں کیا بولتے ہیں، قدوس. تو دیکھیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا جواب دیتے ہیں. جو پچھلے قوم نے جو فیر بدل کیا، اپنے نبیوں کا، اپنے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کتنا عزت و احترام رکھتے ہیں کہ کسی بھی ذریعے سے کوئی آنچ نہیں آنے دیتے. جو پچھلے دور کے لوگوں نے جو کیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا کہ وہ امپیور نہیں ہے، وہ پیور ہے، وہ قدوس ہے، روح القدس، پیور اسپرٹ. اور ایک ورڈ دیکھیے، غلفن. جو غلفن لفظ ہے نا، آیت نمبر 88 کے شروعات میں شروع ہوتا ہے. اردو بولنے والے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. غلاف کیا کرتا ہے، کسی چیز کو کور کرتا ہے، ڈھکتا ہے. تکیہ کا کور کو غلاف کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے نا، ان کے کتاب میں، بائبل میں لکھا ہوا ہے بینگ انسرکمسائزڈ. اب یہاں سرکمسائز کیا ہے، دلوں کا سرکمسیشن. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل کیا ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں میں پردے ہیں، غلاف ہیں، غلفن. ٹھیک ہے، اور زور دیا گیا یہاں پر نکیرہ فارم میں اور ان کے کفر کے سبب ان کا دل پر غلاف ہو گیا. ختم اللہ علی قلوبہم، وہ ہو گیا. تو اور یہ دیکھیے غلاف کا بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے جواب دیتے ہیں. اگر جب ہم ہبرو بائبل میں جاتے ہیں، ڈیوٹرونمی اولڈ ٹیسٹمنٹ چیپٹر 10 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے therefore circumcise your heart and stop being stubborn. تو موسیٰ علیہ السلام، سرکمسیشن جو ہے نا، ایک غلاف کا مطلب وہاں پر کیا ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا، ختنہ جس کو بولتے ہیں، ختنہ. سرکمسیشن کا ترجمہ اگر کرے تو ختنہ، ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صفائی کے لیے. تو اس سے تورا کا مطلب کیا ہے، تورا اشارہ کر رہا ہے تزکیۃ القلب کا، کہ سرکمسیشن مطلب دل کا ختنہ، دل صاف کرنے کا. اور اتنا ہی نہیں، یہ لوگ کیا کہتے تھے، قلوبنا غلفن، کی. اور یہ ایک طنز کا طریقہ تھا
یہودیوں کا کہ ہمارے دل ابھی تک صاف نہیں ہوئے، ابھی تک قلب صاف نہیں ہوا. اور اس طرح کا بھاشا جو ہے نا عرب نہیں سمجھتے تھے، صرف یہودی اور عیسائی لوگ سمجھتے تھے. تو اب ہم کرسچن عیسائی کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، رومنس جو ہے نیو ٹیسٹمنٹ، رومنس چیپٹر 2 ورس نمبر 28 سے لے کے 29 میں کہ فار اے پرسن از ناٹ اے جیو، ایک آدمی کوئی یہودی نہیں ہے اس کے دکھاوے کی وجہ سے، اور نار از سرکمسیجن، نہ ہی اس کا ختنہ، سم تھنگ جسٹ ایکسٹرنل اینڈ فزیکل، باہری سے اور اندرونی فزیکل طور پہ، فزیکلی اور ایکسٹرنلی نو اے پرسن از اے جیو انورڈلی، ایک جیو اندر سے ہوتا ہے. اینڈ سرکمسیجن ختنہ از اے میٹر آف دی ہارٹ، وہ دل کا معاملہ ہے، ختنہ دل کا معاملہ ہے. براٹ اباؤٹ بائی دی اسپرٹ، جو اسپرٹ کی طرف سے، روح کے طرف سے آیا ہے. ناٹ بائی اے ریٹن لا، کہ اللہ کے طرف کتاب سے نہیں آیا. دیٹس پرسنس پریز ول کم فرام گاڈ ناٹ فرام پیپل، اور لوگوں کی واہواہی تعریف اللہ کے طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. یہ تزکیۃ القلب کرسچن عیسائیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ مطلب ان کے دل کا بھی ختنہ ہوا، جو غلف ہے نا اس کا جواب میں. تو اب دیکھیے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ یہودیوں کو کہتے تھے، اور یہی طنز بازی وہاں پر چل رہی تھی کہ تم کیا سن نہیں رہے ہو، تمہیں سنائی دیتا نہیں ہے کہ تمہارا دل ابھی تک پاک نہیں ہوا. یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جواب دیتے کہ ہمارا دل ابھی تک پاک نہیں ہوا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کیا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اسی طرح سے طنز بازی میں جواب دیتے تھے کہ ہمارا دل ابھی تک پاک نہیں ہوا. آج بھی کسی یہودیوں کے پاس اب دعوت لے کے جائیے گا نا، تو وہ بولیں گے کہ بھائی ہم تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے نہیں تو تمہارے نبی کو کیسے مان لیں گے. تو اس کے بعد آپ کیا کریے گا، اس کے بعد کچھ نہیں بول سکتے. اسی لیے آیت نمبر 88 کے اینڈ میں کہا گیا بل لعنہم اللہ بکفرہم، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. تو اب سوتے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، مگر جاگتے ہوئے کو کیسے جگائے. تو بہت لوگ جو ہے نا مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے ہیں، وہ کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں. اگر ان کے پاس حق بات لے کے جائے نا، نہیں سننا ہے بھائی، وہ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، سننا ہی نہیں ہے، تم کچھ اور بات کرو گے، ہم دوسرے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صرف اپنے جماعت کو فالو کرتے ہیں. جیسے یہودی کیا کہتے تھے، ہم صرف اپنے کتاب کو فالو کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم باقی عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو کسی کو نہیں مانتے. یہودی اسی طرح کے الفاظ کہتے تھے. تو اسی طرح سے کچھ جماعت ہمارے بھی ایسے ہیں جو اسی طرح کا کام کرتے ہیں کہ بھائی صرف ہم اپنی جماعت کو مانتے ہیں، ہم باقی جماعت کو نہیں مانتے، باقی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں. تو اس طرح کا مزاج بن چکا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس طرح کے مزاج سے بچائے. سوتے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، مگر جاگتے ہوئے کو کیسے جگائیں. جب دل پہ غلاف چڑھ گیا ہے تو اس کو کیسے ہٹائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہے، ان کے کفر کے سبب، جو نہیں سمجھ سکے اور انجانے میں انکار کر